بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام روحانی مسائل علامہ عظیم جی کے ساتھ میں ہوں عرفان مصطفیٰ سہرائی، اور میرے ساتھ ہیں مانچسٹر یوکے سے معروف روحانی اسکالر ڈاکٹر علامہ عظیم جی اور معروف نعتخوان حافظ عمران رضا گولڑی صاحب. جو ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا وہ آدمی مومن نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بے خوف نہ ہو. میں کبریا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد خود بھی ادا فرمائے اور ایمان والوں کو بھی ان کے ادا کرنے کی تلقین فرمائی. یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی نازل ہونے کے بعد گھر تشریف لائے تو اس وقت ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ کا تذکرہ فرمایا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں، یتیموں اور غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات میں مدد کرتے ہیں. لیکن آج ہمیں کثیر تعداد میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ ظاہری عبادت پہ اکتفا کرتے ہیں، وہ عبادت کے باطنی پہلو کا خیال نہیں رکھتے، نہ ہی حقوق العباد کو خاطر میں لاتے ہیں، اور اپنے آپ کو اگر بات سے تسلی اور دلاسا دیتے ہیں کہ چونکہ ہم ظاہری ارکان اسلام نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو ادا کر رہے ہیں اور یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے. اس پر مزید ہم بات کریں گے ڈاکٹر علامہ عظیم جی سے اور جانیں گے کہ اس حوالے سے ہمیں وہ کیا بتاتے ہیں. لیکن اس سے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم معروف نعتخوان حافظ عمران رضا گولڑوی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود شریف کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. جی حافظ صاحب. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہے تیری سب سے جدا شان رسول عربی. ہے تیری سب سے جدا شان رسول عربی. میں تیری شان کے قربان رسول عربی. میں تیری شان کے قربان رسول عربی. آرزو ہے کہ کسی روز مدینہ پہنچوں بن کے میں آپ کا مہمان رسول عربی. بن کے میں آپ کا مہمان
رسول عربی نعت کہنے کے لیے نعت سنانے کے لیے نعت کہنے کے لیے نعت سنانے کے لیے ہوا لہجائے حسان رسول عربی ہوتا لہجائے حسان رسول عربی ہے تیری سب سے جدا شان رسول عربی میں تیری شان کے قربان رسول عربی. سبحان اللہ. ناظرین کرام، آپ کے سوالات کی جانب آتے ہیں. ڈاکٹر علامہ عظیم جی، ڈاکٹر صاحب سعودی عرب سے چودھری غلام مصطفیٰ پوچھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حقوق اللہ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت حقوق العباد کو دی گئی ہے، اس کے باوجود کوتاہی کیوں کی جاتی ہے؟ جی علامہ جی. آپ نے جو سوال سنائی حقوق العباد کے بارے میں ہے، تو حقوق العباد میں سب سے زیادہ میرے بہت سارے دوست ہیں جو پچھلے 3-4 ہفتوں سے مسلسل پروگرام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، پروگرام میں تھوڑا تعطل آیا. تو یہاں پر تو یہ ہے کہ ہم تمام دوستوں کے خاص طور پر جو مسجد نبی علیہ السلام میں ہمارے حضرت علامہ قاسم علوی صاحب ہیں، اور حضرت نذیر احمد برور سندھی صاحب ہیں، حکیم اصغر صاحب ہیں، اور لاہور سے گئے ہوئے ہیں چھوٹی مسجد مدینہ منورہ میں ممتاز رانا صاحب ہیں، اور دوسرے ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، نذیر صاحب ہیں اور قاسم صاحب ہیں، ان سب حضرات جو مسجد نبی علیہ السلام میں میرے لیے اور ادارے کے دعا کرتے رہتے ہیں، میں ہم سب کا شکر گزار ہوں. اس وقت پوری امت مسلمہ پر بڑے ہی کٹھن سا وقت ہے، اور ساری امت کو چاہیے کہ ہم استغفار کریں، اور خاص طور پر اس بات کے اوپر غور کریں کہ ہم حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے حق بہت زیادہ کمزور ہے. معاشرتی طور پر ہمارے جو مسائل ہیں وہ روحانی طور پر بھی، دینی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی بہت ہی دگرگوں ہیں. اس میں بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو سعودی عرب سے ہمارے بھائی نے پوچھا ہے، میرے ان سے درخواست ہے کہ حقوق العباد جو ہے وہ زیادہ سکتا حقوق اللہ سے. اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بخشنے والے ہیں. بار بار میرا بندہ جب بھی میرے سے توبہ کرتا ہے اسے بخش لیتا ہوں. لیکن جو بندہ بندے کے حقوق اور ان کو پامال کرے اور ظلم و زیادتی کرے اور پھر ان حقوق کو ادا نہ کرے، اللہ بھی انہیں معاف نہیں کرتا. اس لیے حقوق العباد کے مسائل زیادہ سخت ہے. جی علامہ لندن سے غزلہ نثار کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل میں ایشین رہتے ہیں مگر ان کا اچھا نہیں ہے. وہ سلام دعا لیتے ہیں، نہ ہی ہمسائیگی کا حق ادا کرتے ہیں. کھانے پینے کی چیز بھیج دوں تو واپس کر دیتے ہیں. اس ملک میں رہ کر کچھ سیکھا، نہ دین اسلام سے کچھ سیکھ پائے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس کے حوالے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل برحق ہے. کئی احادیث میں آیا ہے اور تمام اقوال میں آیا ہے کہ صلہ رحمی جو ہے اس کو جو بھی بندہ قطع رحمی کرتا ہے
یعنی اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے. لیکن قرآن حکیم، قرآن مجید میں اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. کوئی بھی اللہ کے ساتھ، اللہ نفع اور نقصان کے مالک ہے، اولاد اللہ دیتے ہیں، رزق اللہ دیتے ہیں، سب کچھ اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے. ہم لیکن اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. اللہ کے ولیوں سے دعا کرا سکتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ وہ کریں گے تو ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے. صرف اللہ ہی ہے. تو اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے. لیکن جو اللہ نے قطع رحمی کے بارے میں کہا کہ جو اپنی بہنوں کے ساتھ بلا وجہ قطع رحمی کرے، بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی بہنوں کی جائیدادوں کے مسئلے کے اوپر، جو بہنیں جائیدادیں لیتی ہیں تو ان سے قطع رحمی کر دیتے ہیں، یہ چھپاتے جاتے ہیں معمولی باتوں کے اوپر، جو ہے وہ رشتے داریوں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ. تو 3 دن سے زیادہ بغض رکھنا، غصہ رکھنا یہ حرام ہے. اس لیے میری درخواست ہے کہ جو بھی بہن بھائی اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب وہ علیکم السلام دینا چاہیے. اگر کوئی کھانا وغیرہ بھیجے تو اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، اس کو قبول کرنا، ہدیہ قبول کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن ہدیے کی نیت رکھنا کہ کوئی بندہ مجھے ہدیہ بھیجے. آج کل تو بڑے بڑے جو زباں اور رواج میں دوسرے کی طرف جیب کے دیکھتے رہتے ہیں ابھی کچھ باہر آئے گا تو نہیں. حقوق العباد بہت سخت ہے. حقوق العباد کو سمجھنا چاہیے، اس کو چیپٹر کو دیکھنا چاہیے. بیٹوں کا باپ پر حق ہے اور باپ کا بیٹوں پر بھی حق ہے. ماں کا بیٹیوں پر، بیٹوں پر حق ہے، اور بیٹوں کا ماں باپ پر، دونوں کا طرف سے یہ رواج ہے. حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے. اس لیے قیامت کے دن جب کوئی پاس عمل بہت نیک ہوں گے لیکن وہاں حقوق العباد کی جو خلاف ورزیاں کی ہوں گی اس کی وجہ سے پھر اپنی نیکیاں دے کے جان چھوڑانی پڑے گی. جی علامہ صاحب، اگلا سوال مانچسٹر سے طارق بٹ کہتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی صلہ رحمی سے غافل ہوتی جا رہی ہے. یہاں کسی کا حال پوچھتے ہیں، نہ ہی پاکستان میں مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں، بلکہ سر عام کہتے ہیں کہ ہم نے سب کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا. پہلے ایسا نہیں تھا، اب ایسا کیوں ہوا ہے؟ جی نہیں ہے. ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ان پر شیطان اپنا کام زیادہ تیز کرتا ہے، اور ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، مسجدیں بھی بناتے ہیں، لیکن جو ہم اخلاقی طور پر انحطاط ہو رہا ہے وہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کو، وقار کو ختم کر دیا ہے. یہاں پر بہت بڑے مسائل مجھے لوگوں کے پیش آتے ہیں. جو بیٹے جو ہیں اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، اور یا نافرمان نہ بھی ہو تو ماں باپ کے ساتھ اکھڑ کے بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں اس کے لیے فلا اف ولا تنہر، خبردار کہ اف بھی ان کو مت کہو. یعنی ایسا ہو کہ ماں باپ آپ کے چہرے کو دیکھے کہ آپ کا چہرہ بگڑا ہوا ہے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. تو میں اپنی کمیونٹی کو میں عرض کروں گا، پاکستانی کمیونٹی میں واقعی جہاں پر مسجدیں بھی بڑی بنی ہیں، یا ایک دوسرے اہل سنت کی مسجدیں ہیں، ایک عقیدے والوں کی مسجدیں ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ میل جول نہیں ہے، اور یہ ساری چیزوں کا انعطاف ہے جس کی وجہ سے یہاں واقعی کمیونٹی میں بہت پرابلم ہو رہے ہیں. اور اس وقت ہمیں چاہیے کہ اجتماعی طور پر پاکستانی کمیونٹی ہو، ساری مسلمان کمیونٹی ہو، دنیا کے جو عالمی حالات ہیں. ابھی 2 دن پہلے ایک بہت ہی ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے کہ جو یہودی کمیونٹی یہاں پر ہے ان کا ایک مذہبی تہوار کا دن تھا، اس کے اوپر ایک سو کال مسلمان نے، جس کا کوئی عمل نہیں ہے، نہ ہی کوئی مسلمانوں کی کوئی نمائندہ ہے، اور اس نے جناب جوش میں آ کر ایک شخص کو قتل کر دیا. پولیس نے پھر اس کو قتل کر دیا، اور اس کی وجہ سے 3 بے گناہ جانیں جو ہیں چلی گئی. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات سے مسلمانوں کو مل بیٹھنا چاہیے. ہمارا اخلاقی فرض ہے ہم پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، پھر معاشرتی دیکھیں. روزہ نمازوں پھر جو فہم جیسا اس سے پریجے حضرت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا روزے نمازیں یہ تو فرض ہے، لیکن ہمارے اخلاقیات جو ہے وہ درست ہونا چاہیے. معاشرتی طور پر ہمیں جو ہے بہت بڑا اخلاق ہونا چاہیے. جی
عظیم جی آپ کے سوالات کا بڑا مدلل انداز میں جواب دے رہے ہیں. اس کے دوران میں نے نعت خواں جناب حافظ عمران رضا گولڑوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں. جی حافظ صاحب. جناب آتے ہیں خود رستے ہموار مدینے کے، ہو جاتے ہیں خود رستے ہموار مدینے کے، بلواتے ہیں جب شاہ ابرار مدینے کے، بلواتے ہیں جب شاہ ابرار اور آنکھوں کو عطا ہوگا ماشاءاللہ اللہ پاک کا بینائی، آنکھوں کو عطا ہوگا سرمایہ بینائی، ایک بار جو دیکھیں گے مینار مدینے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہم صلی وسلم جو دیکھیں گے مینار مدینے کے، اس آس پہ بیٹھا ہوں مدت سے نصیر اب تک، ماشاءاللہ اس آس پہ بیٹھا ہوں مدت سے نصیر اب تک، شاید کبھی بلوا لیں سرکار مدینے کے، شاید کبھی بلوا لیں سرکار مدینے کے، ہو جاتے ہیں خود رستے ہموار مدینے کے، بلواتے ہیں جب شاہ ابرار مدینے کے. سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ آپ صاحب، زبردست. جی ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کی سوال علامہ عظیم جی. بریڈ فورڈ سے ابراہیم مغل کہتے ہیں کہ آج کل عجیب آج ہو گیا ہے، ہر چیز پر دکھاوا کیا جا رہا ہے اور باقی تشہیر کی جا رہی ہے. سیلاب متاثرین کی مدد پر بھی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، غریب کی مدد پر فوٹوز کھنچوائے جا رہے ہیں، جبکہ اسلام میں دیتے وقت ایک ہاتھ کو دوسرے کی خبر نہیں ہونے دینا چاہیے، یہ کہا گیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بہت شکریہ، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اس وقت. تو حقوق العباد صرف یہی نہیں ہے کہ وہ آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قرابت داروں میں جو ہے خیر خیرات کریں. اس وقت پاکستان میں بہت ہی بدترین قسم کا سیلاب آیا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں تمام جو جن کو اللہ نے صاحب حیثیت ہے
ان کو اپنے پڑوسیوں کا اپنے علاقوں میں اور علاقوں کے علاوہ بھی جہاں جہاں بھی وہ چاہتے ہیں کوشش کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ سیلاب زدگان کی مدد کریں. اور اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک فوٹوز اس لیے لیے جاتے ہیں تاکہ جو حضرات خیرات دیتے ہیں یا جن لوگوں سے چندہ اکٹھا کرتے ہیں ان کو تسلی ہو جائے کہ ان کا مال صحیح جگہ پر تقسیم ہو رہا ہے. اس حد تک وہ تو جائز ہے. لیکن کچھ لوگ صرف اپنی چودراہٹ، اپنی لیڈرشپ یا اپنے ووٹروں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو تھوڑا سا سامان دے کے اور ان کے معذور لوگوں کی مجبور عورتوں کے فوٹو بنا کر اپنی جو ہے وہ ویڈیو بناتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر اپنے جو ہے وہ لائک حاصل کرتے ہیں. یہ بالکل اللہ پسند نہیں ہے. دکھاوا جو ہے وہ ایک طرح سے شرک ہے. دکھاوا نہ کرنا چاہیے. الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے عظیم جی ویلفیئر سوسائٹی کے تحت جنوبی پنجاب کے جو ہے وہ بہاول پور کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ جلال پور پیروانہ میں اور ان کی مختلف بستیاں جو بالکل پانی کے اندر گھری ہوئی ہیں. اسی طرح سے تحصیل علی پور میں بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جو پانی کے اندر گھری ہوئی ہیں. میرے ساتھ دوست ہیں وہاں پر الحمدللہ خواجہ عبدالحفیظ صاحب اور قاری سہیل سردار صاحب یہ کام کر رہے ہیں. اب وہ ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن ان ویڈیوز کے بنانے کا یہ مقصد ہے کہ جن لوگوں نے اس میں اپنا مال دیا ہے، جو پیسے دیے ہیں، تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ اس طرح سے مظلوم لوگ ہیں. ان کو مال ان کے پانیوں کے اندر کشتیوں کے اندر جا کر اور کمر کمر تک پانی ہے دریا میں پیدل جا کے ان کو جو سامان پہنچایا جائے یہ اللہ کو مقبول ہے. لیکن اگر یہی چیز جو ہے صرف دکھاوے کے طور پر ہو، یہ بڑی چودراہٹ ہے، تو پھر غلط بات ہے. پھر وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن سیلاب زدگان کی مدد کرنی چاہیے اور حقیقی طریقے پر مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ پھر کسی کے محتاج نہ بن سکے. جی بہت بڑی مہربانی. جی اگلا سوال جو ہے وہ برمنگھم سے شائستہ ناز کہتی ہیں کہ غزہ جل رہا ہے، امت مسلمان جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. غزہ کے مظلوم پکار رہے ہیں اور اس پکار کا امت مسلمہ جو ہے وہ جواب دے رہی ہے، نہ ہی مدد کے لیے جا رہی ہے. کیا غزہ میں امداد کے لیے جانے والا جو گلوبل سمودھ فلوٹیلا جو ہے وہ سوئے ہوئے ضمیر کو جگا پائیں گے؟ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ. یہ سوال کا بہت اچھا سوال ہے. حالات حاضرہ کے اوپر دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ غزہ کا جو معاملہ ہے انتہائی خطرناک ہے اور یہ یہودی نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگ ہمیں اصل میں تھوڑا سا اس کو سمجھنا پڑے گا کہ جس طرح سے ایکسٹریمزم جو ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تو ایکسٹریمسٹ مسلمانوں میں بھی ہے، نان مسلمانوں میں بھی ہے اور یہودیوں میں بھی. بدقسمتی کے ساتھ اسرائیل پر اس وقت جو ہے وہ صہیونی زائنسٹ کا قبضہ ہے اور وہ انسانیت کچھ کاروائیاں کر رہے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں غزہ میں مسلمان، یہ سارے مسلمان نہیں ہیں، وہاں پر کرسچن بھی رہتے ہیں، وہاں پر جو ہے دوسرے مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، تو عیسائی بھی رہتے ہیں. یہ جو قتل ہونے والوں میں یا مرنے والے سارے اس طرح سے پورے غزہ کو تباہ کر کے پورا غزہ کو خالی کرنا چاہتے ہیں. یہ توسیع پسندی ہے پوری دنیا. امریکہ میں اور برطانیہ میں سب سے زیادہ احتجاج غزہ کے جو اس نسل کشی کے خلاف ہے وہ نان مسلم حضرات کر رہے ہیں. ان میں انگریزوں کی بہت بڑی تعداد ہے، ان میں بڑی تعداد جو ہے نان بلیورز کی بھی ہے اور اب ایسے لوگوں کی بھی ہے جن کو ہم مخر میں اخلاق سمجھتے ہیں، وہ لوگ سب سے زیادہ جو ہے بحث کر رہے ہیں اس کے خلاف. اور یہ جو سمود فلوٹا ہے یہ بھی ایک کاوش ہے پوری دنیا کو توجہ دلانے کی. حالانکہ جو فلوٹا اس طرح سے تو نہیں ہے، جب وہاں پر اسرائیل جو ہے وہ بمباری کر رہا ہے تو وہاں کے لوگوں کو ہسپتالوں کو نہیں چھوڑ رہا، تو فلوٹا کو کہاں چھوڑے گا. لیکن ایک طرح سے یہ لوگوں کے ضمیر کو جگانے کی، لوگوں دنیا عالمی توجہ دلانے کا ایک ذریعہ تو ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جو ہے ریاکاری کسی طرح سے بھی. اب ریاکاری بھی حقوق العباد میں آتی ہے کہ ریاکاری کرنے سے جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ آنکھوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، ان کے جو ہے وہ اعتماد کو دھوکہ دیا جاتا ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو جو ہے وہ ریاکاری پسند نہیں ہے. اللہ کرے یہ جتنی بھی کاوشیں غزہ کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے، کشمیر اور فلسطین میں جتنے ظلم ہیں ان کو ہٹانے کے لیے کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جلد سے جلد جو ہے وہ نتیجہ لائے اور پوری دنیا میں عالمی امن قائم ہو. کہیں بھی ہم کوئی مسلمان جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، وہ کسی بھی عیسائی کے، کسی بھی نان مسلم کے مرنے پر اتنا ہی دکھی ہوتا ہے، کیونکہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. تو جنازہ جب گزر گیا، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو یہودی کے جنازہ، آپ نے فرمایا یہ انسان تو ہے، وہ اس دنیا سے چلا گیا، باقی معاملات تو اللہ کے. اس لیے مرنے والوں کے ساتھ میں اللہ کے نبی نے جو ہے وہ ہمدردی کی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ غزہ میں، کشمیر میں، برطانیہ میں، کہیں بھی کسی غیر جو قتل کرنا، یہ کسی بھی شخص کا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. جی اکرام، علامہ عظیم جی کے فکر انگیز خیالات کے ساتھ ہی ان سے درخواست کریں گے کہ سب کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. جی علامہ جی. دیجیے گا. الحمد للہ رب العالمین حمد یوافی نعمہ یکافی مزید. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ، ہم پوری دنیا کے اندر مسلمان کیا، مسلم کیا، سب یا اللہ بد امنی کی وجہ سے پریشان ہیں. حالات جنگ ہو یا اے اللہ، دنیا کے جتنے بڑے بڑے ملک ہیں ایسے انسانوں کو تباہ کرنے والے، ایسے تباہ کن ہتھیار بنا رہے ہیں. تو اے اللہ ہدایت کی فضائل چلا دے. تو مہربانی ہمارے مسلمانوں کی عزت و عفت کی حفاظت فرما. دنیا میں جہاں جہاں بھی اے اللہ مسلمان آباد ہیں، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سب کو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، امن کے لیے متحد ہونے کی توفیق نصیب فرما. اور اے اللہ اسرائیل پر پوری دنیا کے وہ مسلمان کیا نان مسلم ملک جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر جنگ بندی ہو، نسل کشی ختم ہو. اے اللہ اسرائیل کے حکمرانوں کو کہ قلوب آپ کے قبضے میں ہے، مہربانی فرما کر اے اللہ اس غزہ کی جنگ کو بند فرما دیجیے. اور پاکستان میں جو شراب کی مصیبت زدہ ہے اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائیے. اور اے اللہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہو رہا ہے مہربانی فرما. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میری بہت ساری بہنوں نے بے اولادی کی وجہ سے دعا کے لیے کہا ہے، کچھ بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کے لیے دعا کرے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے دینی دنیاوی مسائل کو حل فرمائے. اور ہمارے نوجوان بچے جنہیں اللہ نے اولاد دی ہے، ان اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے. اور اے اللہ نیک اور سارے انسانوں کو پوری کائنات میں اے اللہ ترقی عطا فرما، عزت عطا فرما. اور اللہ اپنا فضل فرما. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ جن بہنوں نے بھائیوں نے مجھے فیس بک پر، ورک شاپ پر یا ویسے فون کر کے یا ہمارے اس پروگرام کے ذریعے سے ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے لیے دعا کروں، تو اللہ کی حاجتوں کو، ان کی دعاؤں کو مقبول فرماتا ہے. اور اللہ مجھے مستجاب دعا بنا. اے اللہ امت کے لیے خیر بنا، ریا سے، تکبر سے، عجب سے مجھے بچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں غلام بنا اور پوری امت کو فرقہ واریت سے بنا. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وخالاتنا واخواننا واولادنا واساتذتنا ومشايخنا من النار يا ذا الجود والكرم. اللهم اسقنا بسترك الجميل. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه ونور لطفه محمد وعلى صحبه اجمعين برحمتك يا الله. جی ناظرین اکرام، ڈاکٹر علامہ عظیم جی کی روح پرور دعا کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ناظرین سے اجازت لیتے ہوئے نعت خوان جناب حافظ عمران رضا گولڑوی صاحب سے گزارش کریں گے کہ رسالہ مآب صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے جائیں۔ شکریہ جی آپ کا۔ جی حافظ صاحب۔ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اس جہاں سے جب سفر ہو، اس جہاں سے جب سفر ہو، روح پاک پر نظر ہو، روح پاک پر نظر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، اور کرم نصیر پر ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول۔